السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور آخری عشرے کے آخری دنوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں پوری طریقے سے لٹا رہا ہے۔ جو سورت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس چھوٹی سی سورت میں اللہ تعالی نے اس رات کے بارے میں بتایا ہے جو رات اہل ایمان کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے سب سے محترم، سب سے مقدس اور سب سے عظمت والی رات ہے۔ جس طرح کچھ دن اسلام میں اہمیت رکھتے ہیں، اسی طرح سے کچھ راتیں بھی اپنی خصوصی اہمیت رکھتی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی رات، سب سے اہمیت والی رات یہ شب قدر ہے، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ اہل ایمان رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جاگیں تاکہ وہ رات ان کو حاصل ہو جائے۔ احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ رات کوئی کسی ایک جگہ ٹکتی نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر سال 21ویں شب کو ہی شب قدر ہوگی، 25ویں شب کو ہی شب قدر ہوگی، بلکہ وہ رات حرکت میں رہتی ہے۔ کبھی 21ویں شب کو، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27 اور کبھی 29ویں کو وہ رات ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں کو جاگنے کا حکم دیا ہے۔ جو شخص 5 راتوں کو جاگے گا اور اس رات کو تلاش کرے گا، انشاءاللہ وہ اس رات کو حاصل کر لے گا۔ فرمایا گیا کہ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ عام دنوں میں، عام راتوں میں جو عبادت کی جاتی ہے، جو ثواب حاصل کیا جاتا ہے، جو اجر ہوتا ہے، اس رات میں وہ اجر 1000 مہینے کی راتوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ صرف 1000 گنا نہیں، بلکہ 1000 مہینے ان کی راتوں کے برابر اس رات میں ایک عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم اور آپ اگر حساب لگانے چلیں تو شاید حساب نہ لگا سکیں کہ مثال کے طور پر عام دنوں میں ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب 1 حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ الف پر 10، لام پر 10، میم پر 10، الف لام میم، اس طرح سے 3 حروف پر 30 نیکیاں ہوں گی۔ اس کو ضرب دے کر جب ہم اس رات سے جوڑتے ہیں تو ثواب لاکھوں کروڑوں تک میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا کمر کس لیتے تھے، اور حضور کا معمول تھا کہ تہجد کے لیے، رات کی عبادت کے لیے آپ کبھی اپنے اہل و عیال کو اٹھاتے نہیں تھے، لیکن آخری عشرے میں آپ ضرور بیدار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں ہے کہ شب قدر میں آپ اپنے گھر والوں کو اگر ضرورت پڑتی تھی تو منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر اٹھاتے تھے۔ اس رات کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ حضرت عائشہ نے حضور سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو کیا دعا کرنی چاہیے؟ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے پروردگار تو سراپا معاف کرنے والا، سراپا معافی ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ اس کے علاوہ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس رات میں جاگیں، اور ہمیں یقیناً جاگنا چاہیے، تو اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس رات میں جاگ کر ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کریم کے کچھ حصے پر غور، تدبر، تفکر کرنا چاہیے، کسی
مستند معتبر تفسیر کی روشنی میں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے، جتنی توفیق ہو کم سے کم 8 رکعت جو تہجد کی رکعت ہیں 8 رکعت نوافل پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے، ذکر و اذکار، درود، صلاۃ و سلام، ان تمام چیزوں کو اپنے معمول میں رات کو مختلف حصوں میں بانٹ کر اس رات کو گزارنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ رات کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں غریبوں کے لیے صدقات خیرات کا اور دوسرے ضرورت مندوں کی ضرورت پورے کرنے کا بھی اس رات میں اہتمام کرنا چاہیے۔ آئیے عہد کریں کہ اس بار ہم شب قدر کی نعمتوں کو اور اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، کیونکہ اکثر علماء اور صحابہ کرام کا رجحان یہی تھا کہ اکثر شب قدر 27ویں شب میں ہوتی ہے، اس لیے 27ویں شب کی اپنی کچھ الگ سی اہمیت امت مسلمہ میں ہمیشہ سے رہی ہے۔ ہم سب کو چاہیے، مجھے بھی، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو، کہ ہم سب 27ویں شب میں پھر 29ویں شب میں جاگ کر شب قدر کا اجر اور ثواب حاصل کریں، اور اس کے بعد چاند رات جس کو ہم عام طور پر غفلت میں گزار دیتے ہیں، شاپنگ میں گزار دیتے ہیں، اور دوسری ادھر ادھر لہو لعب میں گزار دیتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ رمضان ختم ہو گیا۔ احادیث میں اسے لیلۃ الجائزہ کہا گیا، یعنی رزلٹ لینے کا، بدلہ لینے کا دن، بدلہ لینے کی رات، اور اتنی اہم رات کو ہم لوگ فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ 27ویں اور 29ویں شب کے گزارنے کے بعد ہم چاند رات کو بھی پوری اہمیت کے ساتھ گزاریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے ملک میں اور پوری امت مسلمہ میں اور پوری دنیا میں تمام انسانوں کو مصیبتوں سے محفوظ رکھے، امن کی، اخوت کی، پیار کی، محبت کی بہاریں اللہ تبارک و تعالیٰ چلا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔